اور رکنا دونوں معنی آتے ہیں اس کے. وصدو اور انہوں نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. تو قد بلا شبہ ضلو وہ گمراہ ہو گئے. ضلو یہ تو سورہ فاتحہ میں آتا ہے نا ضالین وہی ہے. اور کیسے گمراہ ہوئے؟ ضلالم بعیدا بہت دور نکل گئے. بعید اردو کا لفظ ہے نا دور کو کہتے ہیں. گمراہی بھی بہت دور کی گمراہی. تو آیت میں کہا کہ جو لوگ کافر ہوئے نا اور وصدوا عن سبیل اللہ اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تو یقیناً وہ بھٹک کر دور کی گمراہی میں جا پڑے. ضلالم بعیدہ. اللہ اکبر. اور اگلی آیت میں فرمایا کہ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدی لہم ولا لیہدیہم طریقہ. اب یہ انہی کی سزا کا ذکر ہے اس میں. انا بے شک الذین کفروا جو لوگ کافر ہوئے وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا. دیکھیں حق کو ٹھکرا کر کفر کا راستہ اختیار کرنا یہ اٹ سیلف ظلم ہے. اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے نا. تو فرمایا وظلم ظلم ڈھائے. لم نہیں یکن اللہ ہے اللہ تعالی لیغفرا کہ وہ بخشے لہم ان کو ولا لیہدیہم اور نہ کہ دکھائے ان کو. ہدایت سے ہے نا. ہدایت کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا رہنمائی کرنا. تو لا آ گیا اور نہ رہنمائی کرے راستہ دکھائے ان کو طریقہ راستہ ہے نا. یہ وہاں پر آپ جاتے ہیں نا عمرے کے لیے حج کے لیے تو وہ عربی طریق کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہی ہوتا ہے راستہ دو. طریق راستے کو ہی کہتے ہیں نا. اور وہ لکھا بھی ہوتا ہے سڑکوں پر بھی طریق آگے نام لکھا ہوتا ہے نا. تو طریق بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہاں پر آپ شاہراہ فیصل لکھ دیں شاہراہ راستہ. تو طریق راستے کو کہتے ہیں. ایکچولی طریقہ بھی اسی سے بنا ہے. بڑا وہ ہوتی ہے مناسبت. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا راستہ میتھڈ. طریقہ یہی ہے عربی کا. طریق سے ہی بنا ہے. طریق راستے کو کہتے ہیں. دیکھیں طریقن اس کے بعد جو آیت ختم ہو رہی ہے لا ہے. آگے بتا دیا کہ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. الا سوائے طریقہ راستہ جہنم کا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور ہے ایسا کرنا ذالک علی اللہ ہے ایسا کرنا یسیرا بہت آسان ہے. یسر اور اسر یہ لفظ متعدد جگہ آتے ہیں. یسر یا سے ہو تو آسان اور عین سے اسر ہو تو مشکل. اس کا اپوزٹ بن جاتا ہے. ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا ہے نا. اچھا تو آیت میں کہا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا الذین کفروا اور ظلم ڈھائے اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راستہ دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ کے لیے ایسا کرنا یسیرا ہے بہت ہی آسان ہے. بہت آسان ہے. اگلی آیت میں تمام انسانوں سے خطاب ہے. کہا کہ دیکھو یہ حق کی بات آ گئی. جاءکم الرسول بالحق تو اس پر ایمان لانا تمہارے حق میں بہتری ہے. تمہارا ہی بھلا ہوگا تمہارا فائدہ ہے. تو فآمنوا تو ایمان لے آؤ. ایمان لاؤ گے تو خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر نہیں لاؤ گے ایمان تو پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی.
کیونکہ للہ ما فی السماوات والارض، وہ تو مالک ہے ارض و سما کا اور رہے گا، مانو یا نہ مانو تم، وکان اللہ علیما حکیمہ۔ تو آیت 170 میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیمہ۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا فائدہ لوگوں کو ہی ہوگا، ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ہمارے یہ سچے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد بے شک آ گئے ہیں کم تمہارے پاس الرسول رسول بالحق کی حق کے ساتھ، حق کا پیغام، حق والی کتاب قرآن، ہر چیز بالحق، اور من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یہ کتاب بھی تمہارے رب کی طرف سے اور ان کی بعثت بھی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اللہ نے مبعوث کیا۔ تو فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، یعنی رسول پر ایمان لے آؤ، جو رسول حق کے ساتھ آئے ہیں۔ ایمان لاؤ گے تو خیر لکم، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور اگر انکار کرتے ہو، جیسے یہ قریش کفار مکہ اڑے ہوئے تھے اور ایون یہود بھی نہیں لاتے تھے نا، تو کہا وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے یعنی ایمان نہیں لاؤ گے ہمارے پیغمبر کی رسالت پر، تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو فَإِنَّ، بلا شبہ، للہ، اللہ کا ہے، ما، جو کچھ ہے، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وکان اللہ علیما حکیمہ، اور ہے اللہ علیم بھی اور حکیم بھی، خوب جاننے والا، علیم فعیل کے وزن پر ہے، اور حکیم بڑی حکمت والا۔ تو آیت میں یہ فرمایا کہ لوگوں، یا ایھا الناس، بے شک یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق کی بات لے کر آئے ہیں، ہاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تو ان پر ایمان لاؤ، آمینو، تاکہ تمہارا بھلا ہو، خیر لکم۔ لیکن اگر تم کفر اختیار کرو گے، یعنی ایمان نہیں لاؤ گے، انکار کر دو گے، تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کیا ہے، اور اللہ ہی کا رہے گا، اللہ ہی مالک ہے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، حکمت والا ہے نا۔ ہماری کلاس کا بھی ٹائم ہے نا؟ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، برکت ہے ٹائم میں، اچھی بات ہے۔ اچھا، اب جگہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اب یہ آگے کی جو ایک دو آیات ہیں، یہ نصارہ کا جو فاسد عقیدہ تھا اس کی سختی سے تردید ہے۔ دیکھیں، آغاز بھی اہل الکتاب سے ہو رہا ہے۔ اب اس میں واضح طور پر بتا دیا کہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے وہ رسول اللہ ہیں، وہ کلمتہ ہیں، اور ان کی پیدائش اللہ نے ان کی والدہ مریم میں القا کیا ہے، اور وہی جو ہے وہ ان کے پرسیو کرنے کا سبب بنا۔ روح منہ، بس یہ ایک اللہ کی طرف سے روح تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اس میں ذکر آ گیا، اور کہا کہ دیکھو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر، اور نصارہ سے کہا کہ ولا تقولوا ثلاثہ، تم یہ مت کہا کرو کہ تین معبود ہیں، ہے نا جی، اللہ اکبر، اس سے باز آ جاؤ۔ تو 171 یہ آخری آیت ہے، تھوڑی سی طویل ہے لیکن اس میں یہ تمام چیزیں آ گئیں۔ کہا یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، لا مت تغلو، یہ اردو کا لفظ ہے، تغلو غلف نہیں ہوتا، مبالغہ، مبالغہ سنا ہوگا آپ نے،
وہی ہے روٹ ورڈ. مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ ایگزیجریٹ، بڑھانا. یہاں پہ تغلو اس لیے کہا کہ بشریت سے اٹھا کر الوہیت پہ لے گئے. یہ غلو ہے. بشریت، تمام پیغمبر بشریت سے غلو کیا اور الوہیت تک لے گئے. الہ سے بیٹا بنا دیا، پوجا پاٹ شروع کر دیا. یہ غلو ہے، مبالغہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، کہا تھا غلو نہ کرنا میری ذات کے بارے میں جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا تھا. عقیدت بہت اچھی بات ہے، مجھ سے محبت کرو، میرے اسوہ حسنہ پر عمل کرو، لیکن غلو نہ کرنا ہے نا. لوگ کرتے ہیں. ہاں کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی نور ہے، کچھ وہ لوگ ابھی بھی ایسی ہیں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بشر ماننے کے لیے تیار نہیں. نور ہے بھائی، وہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ بشر تھے، لیکن اصل ڈسٹنکشن کیا تھی کہ یوحی الیہ، ہر ایک کی طرف تو وہی نہیں آتی. یہ سب سے بڑا ہے کہ وہی اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آیا نا تو رسول ہو گئے، رسالت جو ہے نا. لیکن باقی قرآن نے کہا ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے، وہ بشری تقاضا بازار جانا جو ہے وہ کرتے تھے، تو بشر ہیں، اس میں ایسا کیا ہے. تو غلو نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ بات قرآن نے واضح طور پہ بتائی. اچھا، تو کہا کہ لا تغلو فی دینکم، یہ اہل کتاب سے کہا کہ تم غلو نہ کرو اپنے دین میں. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اسی کی وضاحت کر دی. ولا اور نہ تقولو تم کہو علی اللہ اللہ کے بارے میں الا الحق سوائے حق کے، یعنی ان کے ساتھ کسی کو منسوب کر دینا، یہ حق کے علاوہ کوئی بات کہنا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ان کا بیٹا کہہ دیتے تھے، تو یہ حق کے بنا اللہ کے بارے میں کوئی بات کہہ دینا. آگے واضح کر دیا کہ انما المسیح، انما کلمہ حصر ہے، یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. کیونکہ معجزانہ ولادت تھی نا پورے قرآن میں، ان کا نام عیسیٰ ابن مریم والدہ کے ریفرنس سے آتا ہے، کیونکہ بن باپ کے اللہ نے پیدا کیا تھا، تو عیسیٰ ابن مریم ہی آتا ہے ان کا نام نا. رسول اللہ ہی، اللہ کے رسول تھے یہ حضرت عیسیٰ. وہ کلمتہ، اور کلمہ اس کا. اچھا، کلمہ اس کا اس انداز سے کیونکہ کن فیکون، یہ اللہ کا کلمہ ہی ہے نا. بس باپ نہیں تھے، اللہ نے کہا ہو جا، بب وہی اسباب بن گئے ان کے پریگنینسی کا، ان کے پرسیو کرنے کا، حمل ٹھہرا. اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کر دیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یار. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بس اللہ کا کلمہ. اللہ نے کہا کہ ان کی پیدائش ایسے ہوگی اور ہے. دیکھیں وَكَلِمَتُهُ، اسی کی تھوڑی وضاحت آگے ہے. أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، یہ اسی کو ایلیبوریٹ کر رہا ہے. یہ وَكَلِمَتُهُ القا ڈالنا ہوتا ہے نا، یہ اردو میں بھی کہتے ہیں اللہ نے دل میں القا کر دیا، بات کو ڈال دیا. القاها، اس نے ڈال دیا کس طرح؟ الی مریم، مریم کی طرف. وروح منہ، اور روح ہے اس کی طرف سے. منہ، اس کی طرف سے، اس کی روح نہیں ہے. یہ بھی بڑا فرق ہے لفظ میں. منہ، اس کی طرف سے. الفاظ کی بڑی حساسیت ہوتی ہے. وہ کہ جی اللہ کی روح آ گئی نا، اس کی طرف سے. منہ ہے. فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر، وہ رسولہ، اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، یہ کہا کہ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو ثلاثہ، یہ اللہ تین ہے نا. یہ جو انہوں نے سلیب کا بنایا ہے وہ بھی تو اسی طرح ہے نا سلیب. تو یہ ہوتی ثلاثہ ہو گیا نا. ایک، یہ ایکچولی یہ اس طرح ہے، 1 2 اور 3 ہے. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک عقیدت سے بنایا ہوا ہے. اور حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ، یہ ثلاثہ. اچھا، ان میں بھی گروپس ہیں نا. کچھ حضرت مریم کی جگہ روح القدس
یہ ایک اور فرقہ ہے، یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی تین ہو گئے، اللہ، روح القدس اور حضرت عیسیٰ ان کے بیٹے ہیں، وہ تینوں کو ثلاثہ ہے، یہ وہ درجہ دے دیتی ہے الوہیت کا، حالانکہ اللہ صرف ایک ہے، یہ وضاحت فرما دی۔ کہا ولا، اور نہ تقولو، تم کہو ثلاثہ، تین ہیں یعنی تین معبود ہیں، یہ مت کہو، الہ ایک ہے صرف، الہ واحد۔ انتہو، یہ نہیں سے ہے، نہیں باز آنے کو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر، برائی سے منع کرو، تو انتہو باز آ جاؤ، باز آ جاؤ ہے، یہ سختی سے کہا جا رہا ہے، انتہو یعنی یہ ثلاثہ کہنے سے باز آ جاؤ، اس عقیدے سے باز آ جاؤ، خیر لکم، باز آ جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تو ایک ہے، اس نے ایک ہی رہنا ہے، اگر تم اڑے رہو گے تب بھی ایک ہی ہے وہ، لیکن کہا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ آخرت میں حساب کتاب بھی ہونا ہے، مارے جاؤ گے وہاں پر، ورنہ بڑا سخت۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ اکبر، دیکھو انما، بے شک صرف، اللہ، اللہ الہ واحد ہے، الہ واحد ہے، اکیلا معبود ہے، یکتا ہے، سبحانہ، پاک ہے، ان یکون لہ ولد، ان کے یکونا ہو، لہو اس کا یعنی اللہ کا، ولد کوئی بیٹا کوئی اولاد، یہ اسی مناسبت سے الفاظ آ گئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ بن باپ کہتے نا، تو وہ کہتے تھے ان کا باپ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ کا بیٹا ہو گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو کہا اللہ کو ولد کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ارض و سما کا مالک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تو انسانی خواہش ہو سکتی ہے کہ جی اولاد ہو، بیٹا ہو، جی بڑھاپے میں آسرا ہو جائے گا، مدد ہو جائے گی، انسانی سوچ ہی ہوتی ہے نا جی، وہ ہے اللہ ارض و سما کا مالک ہے، اس کو اولاد وغیرہ کا کیا ہے نا، لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا کارساز، کارساز ہے نا جی۔ تو آیت کا مفہوم واضح ہے، اہل کتاب سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، اور کہا کہ دیکھو اہل کتاب اپنے دین میں یہ مبالغہ چھوڑ دو، مت کرو، یہ اللہ کے بارے میں حق بات کہا کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور کہا کہ دیکھو یقیناً مسیح جو ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القا فرمایا، اللہ کی جانب سے یہ ایک روح منہ ہے، روح ہے، لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ مت کہا کرو کہ ثلاثہ کے تین معبود ہیں، ہاں انتہو، دیکھو باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر کہا کہ دیکھو معبود صرف اور صرف ایک ہے، الہ واحد، اور وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کی کوئی اولاد ہو، وہ تو ارض و سما کا مالک ہے، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا تو ہے، اور سب کا کارساز بھی، وکیل وہ ہے اللہ ہے، اور اللہ ہی کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج کل آپ ماشاءاللہ روزانہ ایک کلاس میں ایک رکوع پڑھ رہے ہیں، پر